ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں امریکہ کو امیر بنانا ہے. And the day that we began to make America wealthy again. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوول آفس میں انٹری لانے کے بعد سب سے پہلے میں بارڈرز کو مکمل طور پر سیل کروں گا تاکہ غیر قانونی ایلینز کو روکے اور اپنی کنٹری کو ہلاک ہونے سے بچائے. On my first day back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں پیٹریٹزم کو پھر سے بحال کروں گا اور جتنے بھی ملیٹنٹس اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیش کے چاہنے والے بن جائیں گے. Going to rehire every patriot who is fired from the military with an apology and full back pay. We will restore patriotic education to our schools, and we will teach our children to love their country, honor our history, and to always respect our great American flag. اس کے بعد یہ کہتے ہیں اگر آپ امریکہ میں چیزوں کو نہیں بناتے ہو تو آپ ٹیرف ادا کرو گے. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. کیا کر رہا ہے یہ بیوقوف؟ کبھی گرین لینڈ کا سودا تو کبھی غزہ کو ٹورزم کے لیے بنانا. The U.S. will take over the Gaza Strip. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable. کبھی کسی ملک کے پریزیڈنٹ کو اوول آفس بلا کر وہاں پر اس کی بے عزتی کرنا تو کبھی دوسرے ملک کو اپنا 51 اسٹیٹ قرار دینا. We gave you through this stupid president. If you didn't have our military equipment. 15 جنوری 2025 کو یو ایس، قطر اور ایجپٹ کی قیادت میں اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا جو 4 دن بعد دونوں ممالک کے درمیان نافذ ہوا. پورے فلسطین میں خوشی کی جشن کو منایا گیا. لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کے بجائے ٹینٹس پر گئے. یاد رہے کہ یہ سیز فائر بائیڈن کے گورنمنٹ میں ہوا تھا. اب اس کے بعد ہوا یوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اوول آفس میں انٹری آنے کے بعد 18 مارچ کو آئی ڈی ایف نے سیز فائر کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور غزہ پر 35 سے زائد حملے کیے جن میں 150 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے. اسرائیل نے جنگ بندی ختم کر دی. غزہ پر بدترین فضائی حملہ، 130 فلسطینی شہید. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے مختلف علاقوں میں 35 حملے کیے. اسرائیل نے غزہ پر حملوں سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتماد میں لیا. اسرائیلی گنڈوں نے کئی سارے ایئر سٹرائکس اور گراؤنڈز آپریشن کیے جس نے پرانے عمارتیں اور ٹینٹس کو بھی تباہ کیا جو کہ ان کا واحد ذریعہ تھا بارش، دھوپ اور سردی سے بچنے کا. یہاں ایک طرف آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سینکشنز لگا رہی ہے کہ بنجامن نتنیاہو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، وہاں دوسری طرف ٹرمپ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو کبھی بات کر رہا ہے غزہ کو اپنانے کی تو کبھی ان کو ٹورزم کے لیے بنانے کی. کبھی ایکس پر ویڈیو پوسٹ کرتا ہے تو کبھی میڈیا کے سامنے کلم کلا کہتا ہے کہ غزہ ٹورزم کے لیے بہت اچھی جگہ ہوگی. کس طرح کا انصاف ہے یہ؟ کہا گیا ان کا ہیومن رائٹس اور کہا گئی یونائٹڈ نیشن کی آرٹیکل 2 پیراگراف نمبر 4 جس میں یہ بات صاف کہی گئی ہے کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک کے زمین پر قبضہ کر لے تو یونائٹڈ نیشن اس کے خلاف اقدام اٹھائے گی. لیکن یہاں کی عدالت تو بھی ٹرمپ صاحب اون کرتے ہیں. یہی نہیں، ٹرمپ نے اپنے پچھلے پریزیڈنسی میں یہ اظہار کیا تھا کہ وہ گرین لینڈ کو خریدنا چاہتا ہے اور آج 2025 کو وہ یہ کام مکمل کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئرلینڈ نیشنل سیکیورٹی کے لیے چاہیے، مطلب یہ کہ امریکہ کی اکانومک سیکیورٹی یعنی کہ اقتصادی سیکیورٹی اور دوسرے جیو پولیٹیکل فیکٹرز کے لیے بھی چاہیے. We need them for economic security. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. اس پر گرین لینڈ کے باشندوں اور دوسرے یورپین ممبر نے کہا کہ گرین لینڈ is not for sale. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, off. آئیے جانتے ہیں کہ امریکہ گرین لینڈ کو کیوں اپنانا چاہتا ہے اور اس میں چائنا کی کیا انوالومنٹ ہے. یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گرین لینڈ. دراصل میں 1800 سے پہلے ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان کچھ اختلافات تھے جو کہ بعد میں انہوں نے نیگوشیشن ڈیلز اور یہ فیصلہ کیا کہ ناروے سویڈن کے پاس رہے اور گرین لینڈ، آئس لینڈ اور دوسرے جو علاقے ہیں وہ ڈنمارک کے پاس رہے. پھر 1950 تک یہ ڈنمارک کی ایک کالونی رہی لیکن بعد میں باقاعدہ یہ صوبے کی حیثیت سے پکارا گیا. گرین لینڈ کا یہ جو حصہ ہے یہاں نیچرل ریسورسز، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، نیچرل گیس اور یورینیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہی تو خاص وجہ ہے کہ چائنا اور امریکہ گرین لینڈ کو اپنانا چاہتے ہیں. سن 2005 میں گرین لینڈ کے پرائم منسٹر نے چائنا کا دورہ کیا
اور دونوں ممالک کے درمیان نیچرل ریسورسز اور مائننگ پر بات چیت ہوئی، اور پھر ڈیل ڈن ہونے کے بعد چائنا نے گرین لینڈ کے بندرگاہوں، ایئرپورٹس اور دوسرے انفراسٹرکچر میں کام کرنا شروع کی۔ وہاں دوسری طرف امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈنمارک کے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کی تھی کہ وہ گرین لینڈ کو پروٹیکٹ کرے گی اور وہاں پر اپنے ملٹری بیسز کو بنائے گی۔ اب آج ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنائیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گرین لینڈ برف سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور جیسے جیسے گرین لینڈ کی برف پگھلے گی گرین لینڈ کے خزانوں تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ منرلز چائنا کے ہاتھ لگ جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کینیڈا دنیا کی جی ڈی پی رینکنگ میں 8ویں نمبر پر آتا ہے، اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ کینیڈا کو اپنا ایک اسٹیٹ بنا لے، لیکن وہ یہ کام ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ گرین لینڈ کو سب سے پہلے اپنے قابو میں لے گا، اور پھر کینیڈا خود بخود امریکہ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، کیونکہ کینیڈا کے چاروں طرف امریکہ ہی امریکہ ہوگا۔ Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. تیسری وجہ یہ ہے کہ گرین لینڈ آرکٹک کے قریب واقع ہے، اور جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے تو نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں جو ایشیا سے یورپ اور امریکہ کا فاصلہ کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شپنگ کا ٹائم اور ایکسپینسز دونوں کم کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کا چائنا پر انحصار کم پڑ سکتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ اس پورے ریجن کو امریکہ میں انٹر کرنا چاہتا ہے، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے گریٹ امریکہ، جو وہ اکثر اپنے سپیچز میں کہتے تھے۔ اب اس امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں نہ تو میکسیکو شامل ہے اور نہ ہی کیوبا شامل ہے، کیونکہ ٹرمپ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس علاقے کو۔ We also have homegrown criminals that push people into subways, that hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking, that are absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country, but you'll have to be looking at the laws on that, Steve, okay? اسی وجہ سے ٹرمپ نے لارجسٹ ماس ڈیپورٹیشن شروع کیا ہوا ہے۔ ٹرمپ یہ نہیں دیکھتے اگر کوئی میکسیکن امریکہ آیا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، مگر ٹرمپ صاحب کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ تو صرف ان کو ایلیگلز، ایلینز کے نام سے پکار کر ان کو کنٹری سے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے امریکہ کی اکانومی کو بڑھانا ہے۔ President Trump made carrying out the largest mass deportation in U.S. history. We don't know how many people will come across the border needing our help, but together that could create a huge problem. In the shadow of the border fence, a handful of migrants and activists gathered to voice their opposition to Trump's policies. کس طرح کی انصاف ہی ہے؟ نیوز ویک کی ایک رپورٹ میں بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈیپورٹ کرایا ہوا ہے۔ CNN کی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے $1000 مقرر کیا ہوا ہے ان مائیگرنٹس کے لیے جو خود اپنے آپ کو آئس کے حوالے کر دے۔ اب چھوٹی سی مدے پر بات کرتے ہیں جس میں ٹرمپ نے لوگوں کو سر عام بیوقوف کہا ہے، حالانکہ وہ اعلیٰ ترین قسم کے بیوقوف ہے۔ یہ کہانی دیکھے ٹرمپ صاحب کی، آئیے پہلے یہ کور کرتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے علاقے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام کے بائسارن ویلی میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں 26 افراد جاں بحق ہوئے اور 20 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں کی تعداد 5 تھی، جنہوں نے جدید ہتھیاروں AK-47 اور M4 کاربائنز استعمال کیے، اور وہ بھی فوجی وردیوں میں۔ انڈین کمیونٹی نے سیدھا تہمت لگایا کہ یہ صاف پاکستان کی طرف سے حملہ ہے تو یہ لوگ بیوقوف، نہ ہی کوئی ثبوت اور نہ ہی کوئی نشانی، بس سیدھا انگلی اٹھایا پاکستان کی طرف۔ یہ لوگ تو ہیں جاہل جس طرح کے ان کا پردھان منتری ہے، مگر انہوں نے تو ٹرمپ کو بھی جاہل بنا دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اور مودی کو ہماری دلی ہمدردی حاصل ہے۔ ٹرمپ صاحب، آپ کو کیا کوئی بے گھر ہو جائے یا پھر کوئی ٹارچر ہو جائے یا پھر ایک ہی کانٹیننٹ میں کسی ایک ملک کو چن کر ان کی حمایت کی جائے، آپ کو اس سے کیا اگر یہ دنیا تباہ ہو جائے؟ خیر، یہ صرف ان کے خیالات ہیں، باقی کچھ نہیں۔